बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 26 तारीख है। आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का दिन है। 7 गंदुम के दानों पर या करीमों का ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है और आपने बताई गई जगह पर वो 7 गंदुम के दाने रखने हैं। इंशाअल्लाह आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। रिस्क आसमान से बारिश की तरह आप पर बरसना शुरू हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज माह सफर की 26 तारीख है और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का दिन है और ये आखिरी मौका है। रबीउल अव्वल से पहली वाली जुमेरात है और माह सफर की ये आखिरी जुमेरात है। तो अल्लाह वालों, जो शख्स भी आज माह सफर की ये आखिरी जुमेरात के दिन या करीमों को 7 गंदुम के दानों पर पढ़ लेगा और फिर उन गंदुम के दानों को बताई गई जगह पर रख देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हर दाने के इवज उसको करोड़ अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही खास है और या करीमों, ये अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान में पाया जाता है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? पाया सखावत, इज्जत, बुजुर्गी, शरफ और मेहरबानी को जाहिर करता है। करीम वो ज़ात है जो किसी के मांगने से पहले ही अता कर दे, जो छोटे छोटे कामों पर बड़े बड़े इनामात बख्श दे, जो खताकार को उसके गुनाहों के बावजूद इज्जत दे और उसे रुसवा ना करे। अल्लाह वालों, इंसानों में अगर कोई शख्स करीम कहलाया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो सखावत करने वाला है, दूसरों को इज्जत देने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत या करीमू यानी उनके नाम जो है वो ये इसमें आज़म या करीमू आता है, यानी हर सखावत और हर इज्जत का असल सर चश्मा रब्बुल आलमीन की ज़ात ही है। उसकी करम नवाजी ऐसी है कि जिसका अंदाजा इंसान की अकल कभी नहीं लगा सकती। वो बंदे की मामूली सी नेकी को बेहद बढ़ा देता है। एक नेकी के बदले में 10 नेकियां, बास औकात 70 नेकियां और इससे भी अलावा इससे ज्यादा अजर सवाब अता करता है। और अल्लाह वालों, कुरान पाक में एक आयत है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तर्जुमा, ये इंसान, किस चीज ने तुझे तेरे रब्बे करीम से धोखे में डाल रखा है। ये आयत इंसान को झिंझोड़ती है कि तेरा रब तो इतना करीम है, वो तुझ पर बेशुमार इनामात करता है, तुझे इज्जत बख्शता है, तुझे जिल्लत में नहीं डालता, फिर तू क्यों उसकी इताअत छोड़कर नाफरमानी करता है। या करीमों का जिक्र दिल को ये एहसास दिलाता है कि मेरा रब कितना मेहरबान है। जब बंदा या करीमु कहकर पुकारे तो गोया वो अल्लाह की पाकी और अल्लाह पाक की सखावत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अल्लाह ताला अपनी शानी करीमी के साथ उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला हया करने वाला है और या करीमु यानी कि जो भी करम के मुताल्लिक मांगे तो अल्लाह पाक उसको फिर बेनियाज करके नवाजता है और रब की सिफत भी बेनियाजी है। तो अल्लाह वालों, आज माह सफर की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन 7 गंदुम के दानों पर या करीमों का ये खास अमल आप लोगों ने पढ़ना है और उस दाने को अपनी पॉकेट में या जहां पर पैसे रखते हैं वहां रख दें। इंशाअल्लाह बरकतें बेशुमार होंगी। और अल्लाह वालों, वजीफे को सिर्फ बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि तरीकेकार और तरतीब आप लोग भूल जाएं। बाज़ वक़्त होता यही है कि आप लोग तरीकेकार को भूल जाते हैं। अल्लाह वालों, तरतीब जो होती है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उलमा कराम और जो बुजुर्गान दीन ने बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर कोई इसमें आज़म उनको मिलता है, वो एक ख़ास तादाद का मिलता है। वही तादाद हम आप लोगों को बताते हैं। तो अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 26 तारीख आखिरी दौलत से भरी जुमेरात के दिन आप लोगों ने या करीमों का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ ये बड़ा ही मुस्तनद वजीफा है। ये अल्लाह वालों का आजमाया हुआ और लाखों लोगों का आजमाया हुआ मुस्तनद वजीफा है, जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिस्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिस्क, दौलत, शोहरत, आज जो चाहिए आपको सब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है और फिर जो मौजज़ा होगा वो आप अपनी आंखों से देखोगे। ये वजीफा बेहद आजमुदा है। लाखों लोगों ने इस वजीफे से फायदा उठाया।
اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے، نیا گھر، دولت گاڑی چاہیے، تو آج ماہ سفر کی 26 تاریخ آخری دولت سے بھری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں رزق اتنا آئے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک آج ماہ سفر کی 26 تاریخ آخری دولت سے بھری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ اس وظیفے کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے تو اللہ والو آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ سفر کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ سفر کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی جب آپ لوگ 26 تاریخ کو اور آخری دولت سے بھری جمعرات کے دن آپ اس عمل کو پڑھیں گے جو آپ کے حوالے میں کرنے لایا ہوں، یقین کریں اللہ پاک راضی ہو جائے گا، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی آپ لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور نہ ہی در بدر کی آپ کو ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اور آج کا دن بڑا خوبصورت ہے۔ بس چند منٹ نکال کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ ہو جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ سفر کی 26 تاریخ آخری دولت سے بھری جمعرات کے دن آپ نے اس بابرکت عمل کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جمعرات ہر ہفتے آتی ہی ہے لیکن یہ ماہ سفر کی آخری جمعرات ہے جو بہت ہی خاص دن ہے۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ رب العالمین کی غیبی مدد آتی ہے تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے جس میں ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں، بس ان جعلی پیروں نے ہی ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے اور ہمارے ایمان کو بھی کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن اللہ والوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کسی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑھنے کی، ان کے آستانوں میں جا کر بڑے بڑے مہنگے نذرانے دینے کی، ان کو مٹھائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھیں کیونکہ قرآن میں ہر ایک چیز کا علاج موجود ہے، اللہ پاک کی صفتوں میں ہر ایک بات موجود ہے۔ آپ لوگ جس کو بھی پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، آپ لوگوں کو سکون بھی ملے گا، آپ لوگوں کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ بس اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ سفر کی 26 تاریخ آخری دولت سے بھری جمعرات کے دن اس بابرکت عمل اور وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لو۔ اللہ والوں، یوں تو اس عمل کو آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے گھر میں پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور جن گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں ان گھر سے جو بے برکتی ہے اور جو جادو جنات کے اثرات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔
تو لہٰذا آج اس بابرکت عمل اور وظیفے کو آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ لگے وہ آپ نے اللہ پاک کی راہ میں بالخصوص دینا ہے۔ انشاءاللہ رزق وسیع و عریض ہو جائے گا، معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، رب راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہی رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، آج مانگنے کا وقت ہے، اور اللہ والوں جس طرح سے مانگو گے، جس ترتیب سے مانگو گے، میرا رب العالمین آپ کو جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफे का आगाज करना। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस अमल को 7 गंदुम के दानों पर या फिर 1 मुट्ठी चीनी पर या चावल पर भी पढ़ सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे? अल्लाह पाक आपको सदका करने का भी सवाब देगा। और सदका, हदीस में आता है कि सदका ऐसा है कि जिस तरीके से जो पानी आग को बुझाती है, सदका गुनाहों को इस तरीके से मिटाता है। तो लिहाजा आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। अल्लाह समद 1 बार हो गया, अल्लाह समद 2 बार हो गया, अल्लाह समद 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 21 टाइम्स, 21 मरतबा। 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़े। अगर आपने पानी अपने सामने रखा हुआ है, जैसे कि ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था कि पानी भी रख सकते हैं, चीनी, जो आप रखना चाहे। कुछ नहीं है तो सिर्फ वजीफा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ रखेंगे तो फायदा आपको ही ज्यादा होगा। अगर आपने कुछ रखा है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की एक बहुत ही खास सूरह मुबारका पढ़नी है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली, लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है, तेरे गुनाह की सजा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई, मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं,
جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا، اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, हमारी अगर जिंदगी पर या फिर हम पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नजर करम हो जाए, सिर्फ एक नजर करम हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी के लिए वो नजर करम एक काफी है। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की अगर नजर करम चाहते हो तो ये 3 वज़ाइफ, छोटे छोटे वज़ाइफ हैं। पहले अल्लाह उस समत को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूं। फिर सूरतुल इखलास शरीफ को सिर्फ 10 बार पढ़ना है, कितना कोई वक्त लग जाएगा। उसके बाद फिर या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। इतने छोटे छोटे वजीफे अल्लाह वालों, इतने छोटे छोटे वजीफे कि आपके बामुश्किल 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। ये अमल आप मुकम्मल कर लेंगे। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी बिलखुसूस पढ़िएगा। कितनी बार पढ़िएगा? 3-3 बार पढ़ लें, या 5-5 बार, 7-7 बार, 11-11 बार। जितनी ज्यादा आप दुरूद इब्राहिमी अव्वल आखिर पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, दुआ इस तरह का मांगिएगा कि गोया आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कर रहे हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।